سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ کفایت علی کافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کمفاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سلامت رکھا، سلامتی والی زندگی عطا کی۔ یہ رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق کو چنا اور افضلیت کا مقام عطا فرمایا، اور وہ مخلوق ہے انسان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اور انسان کے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کس چیز کو بنایا؟ انسان، اس وقت انسان کا وجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن رب ذوالجلال نے اپنی شان اور علم و حکمت کے مطابق انسان کے اس چیز کو بنایا جو انسان کے زندگی اور انسان کے اندر وہ سب سے اہم رول ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقدیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا۔ زمین نہیں، آسمان نہیں۔ جب زمین نہیں تو پھر مخلوق کہاں سے؟ آسمان نہیں تو پھر چاند سورج کہاں سے؟ بلکہ زمین و آسمان کے بنانے سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا، لوح محفوظ میں، یعنی ثبت فرما دیا۔ انسان کا وجود نہیں تھا، آسمان نہیں، زمین نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تقدیر کو لکھا۔ تقدیر۔ اور یہ حدیث پاک مسلم شریف اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ 50,000 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان و علم و حکمت کے مطابق مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے، اور تقدیر حق ہے، اور تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تقدیر کو ماننا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آج کل اس حالات حاضرہ میں لوگ اپنی محنت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، حالانکہ اس کی زندگی کا ہر مرحلہ اس کے تقدیر میں ہے، وہ مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت
محمدیہ علی الصباح الصلاۃ والتحیۃ کے بعد سب سے پہلے جو چیز خدائے تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، اور خدائے تعالیٰ نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور نور محمدی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا۔ اس ٹائم کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی کو، اور نور محمدی کی برکت سے قلم، اور قلم سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اللہ یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اور قلم سے کہا اے قلم لکھ۔ قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لکھ، تو پھر قلم نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر، تو تقدیر لکھ۔ تو قلم نے لکھا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو اب تک ہونے والا تھا، سب چیز لکھ دیا۔ جو چیز پہلے ہوا اور جو چیز صبح قیامت تک ہونے والا ہے، ساری چیزوں کو قلم نے لکھ دیا۔ اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ یعنی قلم کی اولیت اضافی ہے، اور اول حقیقی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرقات شرح مشکوٰۃ جلد اول صفحہ نمبر 139 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو قلم ہے یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضافت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدائے تعالیٰ نے کسی شخص کی موت کسی زمین پر مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لفظ کن سے بنایا، ساری روحوں کو جو قیامت تک آنے والی ہے، ساری روحوں کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور جس کی موت قریب آتی ہے تو اللہ اسے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ تو انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا تو مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ جب موت قریب آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب بنایا لفظ کن سے، اور جب موت قریب آئی تو اسے دنیا میں بھیج دیا۔ اب اس میں جو انسان کی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے روحوں کو پیدا فرمایا اور سارے روحوں سے وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کہا بلا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر تمام انبیاءوں کی روحوں نے کہا، صحابہ کی روحوں نے، اولیاء کرام کی روحوں نے، پھر تمام روحوں نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب جس کی موت قریب آتی ہے تو اسی وعدے کو جانچنے کے لیے کیا میرا بندہ میرے اس وعدے پر اٹل رہتا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو عالم ارواح میں مان لیا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالن ہار ہے، تو اللہ نے آزمانے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ یہ دنیا کی ساری رنگینیاں، دنیا میں حقوق بھی ہے، ماں باپ کے حق، اولاد کے حق، رشتہ داروں کے حق، اور سارے حقوق اور دنیا کی رنگینیوں میں، ساری ذمہ داریوں میں نفس بھی دیا، پیٹ بھی دیا، ساری چیزیں دے کر آزمانے کے لیے ایک مختصر سی زندگی، وہ بھی انسان کو پتہ نہیں کتنی زندگی آزمانے کے لیے، کہ یہاں تو وعدہ کر لیا مجھ سے، کیا یہ دنیا میں جا کر اس وعدے کو پورا کرتا ہے یا نہیں، یا مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے کہ نہیں، یا جس طرح مجھ سے عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، کیا زمین پر جا کر یہ میری اس وعدے پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔
تو ہم دنیا میں موت قریب آئی تو اللہ نے آزمانے کے لیے دنیا میں بھیج دیا. اب جب دنیا میں آیا انسان دیکھا تو سوچا کہ سب کچھ یہی ہے، پھر بھول گیا اپنے رب کو، پھر رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھی بھول گیا. نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حق اور ناحق کا پتہ، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ ماں باپ کا احترام ہے، نہ چھوٹے بڑوں کا ادب ہے، نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت ہے، کچھ نہیں. بس انسان بے حسی کی زندگی گزارتا ہے، نااعتدالی کی زندگی میں انگریزی تہذیب میں آ کر کھو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی موت کو بھی بھول گیا. پھر سوچتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. جینے کے لیے نہیں، یہ آزمائش کے طور پر. موت قریب آئی تو اللہ نے زمین کے حصے مقرر کر دیا کہ جاؤ ہندوستان کی فلاں جگہ فلاں گاؤں میں اللہ نے پیدا کر دیا، کیونکہ اسی زمین پر موت آنی تھی. زمین کے جس خطے پر جس کی موت آنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی خطے پر بھیج دیتا ہے. جس خطے پر موت آتا ہے وہی اس کو جانا ہے. ہندوستان میں پیدا ہوا، عرب میں موت آنا ہے تو اللہ نے وہاں پہنچا دیا. جس کی جہاں موت ہے، تو ہم زمین پر آئے ہیں تو مرنا زمین پر ہی ہے. یہ موت جب قریب آئی تو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا. آج ہم کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ اللہ نے تو آزمانے کے لیے بھیجا نا، دیکھیں کیا کرتا ہے جا کے. یہاں تک عالم علوم وعدہ کر لیا، وہاں جا کے کیا کرتا ہے، ہم نے کیا کیا ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں ہر انسان اپنی حالات، اپنی زندگی، اپنی تنہائی کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کتنا گناہ کرتا ہے، کتنا نیکیاں کرتا ہے، دل میں کیا ہے. ہر انسان اپنی حالات کو جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پھر بھی وہ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رب سے توبہ نہیں کرتا، رب سے معافی نہیں مانگتا. حضرت امام زین العابدین، متقی پرہیزگار، حضرت امام حسین کے بیٹے، نبی کے نواسے، جو عابدوں کے سردار ہیں، عابدوں کے سردار امام سجاد، امام زین العابدین، جس کو حضرت علی اوسط کہا جاتا ہے. اتنی آہ و جاری، اتنا گریا و جاری، اتنی عبادت، اتنی خشیت الہی، اتنی خشیت الہی. ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کی دیوار سے لگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، گر گراتے روتے، چہرے پہ نقاب ہے، گر گراتے روتے کہ یا اللہ میدان محشر میں بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، مجھ گناہ گار کا کیا ہوگا. روتے بلکتے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ کون نوجوان ہے جو اتنا بلک بلک کر رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. تو بزرگ نے سوچا کہ میں قریب جا کر کہوں کہ اتنا کہ ٹینشن مت لو، میں بھی تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. ٹینشن، میں بھی تیرے حق میں دعا کرتا ہوں. کون نوجوان ہے؟ جب قریب گیا نا، تو جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو جو بزرگ تھے ان کے ہوش اڑ گئے کہ امام سجاد، امام زین العابدین، اتنا آہ و جاری، اتنا خشیت الہی. اللہ اکبر. اور آج کل ہمارے حال دیکھیں کہ ہم گناہوں پہ گناہ کر کے بھی دلیری کے ساتھ زندگی گزارتے. کبھی ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کبھی لرزا نہیں، ہمارے جسم میں کبھی کپ کپی طاری نہیں ہوئی اللہ کے خوف سے. ہاں، جس جسم کو کپ کپی طاری ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، اس جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا کہ پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے، جیسے ہوا کے جھونکے چلتے ہیں نا، کیسے پتے گرتے سر. تو جب جیسے انسان کے جسم میں
خشیت طاری ہوتی ہے، جسم کانپتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، تو پھر گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے، لیکن ہمارے اندر کبھی خشیت طاری نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دلیری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا سوچتے ہیں ہمارے پاس اولاد ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، اونچا مکان ہے، سب کچھ ہے، ڈر کس بات کا ہے، ٹینشن کس بات کی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسا انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا، اور کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کتنے لمحے، کتنے سال، کتنے دن کی زندگی ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن جس زندگی کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں، پھر اس زندگی کو کیسے بے خوف و خطر کے ساتھ جیتا ہے انسان۔ بلکہ زندگی اصل میں وہ ہے جس زندگی میں خشیت الہی ہو، جس زندگی میں محبت رسول شامل ہو، اصل میں وہ زندگی ہے۔ ورنہ یہ بے حسی کی زندگی، یہ نااعتدالی کی زندگی، یہ بے خوف و خطر کی زندگی، یہ انسانوں والی زندگی نہیں ہے، اور یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے کہ اسے کس چیز کی پرواہ نہیں، اسے کسی چیز کی پرواہ ہوتا ہے؟ نہ کمانے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، بے خوف و زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کسی چیز کی پرشش ہوگی، اور اللہ نے قرآن میں خاص کر دیا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تحقیق کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ نے جن اور انسان کو خاص کر دیا اس زمین کی مخلوق والے پر، جو زمین کی مخلوقات میں سے جن اور انسان کو خاص کیا کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ عبادت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیا تو ہم عبادت والی زندگی کہاں گزارتے ہیں؟ کہاں عبادت والی زندگی ہمارے پاس؟ ہم تو وہی زندگی گزارتے ہیں جیسے ایک حیوان زندگی گزارتا ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ حلال و حرام کی تمیز، نہ ماں باپ کا ادب و احترام، کسی چیز کسی بھی طریقے سے میں جو انسان اپنے مالک حقیقی کا، اور وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں جان عطا کی، جس نے ہماری جسم میں طاقت دی، دیکھنے کی قوت دی، سننے کی طاقت، چلنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، ساری چیزوں کے احساس اور محسوسات کا، ساری نعمتیں انسان کے جسم میں رکھ دیا، پھر وہ انسان اس رب قدیر کی بارگاہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہوتا، تو کہاں ہے انسانیت والی زندگی؟ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا، سب کچھ دیا نا، کہاں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے یہ جان رب نے، مال رب نے، اولاد رب نے، ساری نعمتوں کو رب نے عطا کیا ہے۔ اب ہمارا فریضہ اولین یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، یہ انسانیت والی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم رب کو بھول گئے، رب ذوالجلال کی نعمتوں کو بھول گئے، رب ذوالجلال کے احسانات کو بھول گئے، اور بھول کر بے حسی کی زندگی میں ایسا مستغرق ہو گیا انسان، اسے خود پتہ نہیں کہ ہم آئے کیوں ہے دنیا میں۔ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ انسان کوئی خود بخود پیدا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے خود بخود کوئی چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، کیوں کیا؟ تو قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسانوں والی زندگی وہ ہے جس زندگی میں رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہے۔ تو زمین پر وہ انسان آتا ہے جس کی موت قریب ہے، وہ موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے لیے
وہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ انسان کامیاب اور بامراد لوٹتا ہے جس نے دنیا میں زمین کے اوپر دنیا کے تمام حقوق، دنیا دار رشتہ دار کے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر کے شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار کے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ بامراد اور خوشحالی کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا کان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہماری ابتدا اللہ اکبر، ہماری انتہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونی چاہیے۔ ہاں، سب سے بڑی دولت وہ لے کر جاتا ہے جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہو جائے نا، وہ بڑے نصیبوں والا ہوتا ہے، بڑے نصیبوں والا۔ لیکن اللہ یہ دولت کسے عطا کرتا ہے؟ اپنے خاص بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں کسی چیز کا پرواہ نہیں، شریعت کا پرواہ نہیں۔ تو پیارے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس زندگی کو زندگی نہیں، یہ زندگی رب کی امانت ہے، جب چاہے تب ہم اپنی مرضی سے ایک منٹ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک سیکنڈ بھی ہماری مرضی کی زندگی نہیں نا۔ جب ہماری مرضی کی ہماری زندگی نہیں، جب اس زندگی میں جو ہم گزارے ہیں، انسان کا اختیار ہے اس زندگی میں، جب اس زندگی میں ہمارا اختیار نہیں ہے تو پھر بے حسی کی زندگی کیوں؟ رب ذوالجلال کی نافرمانی کی زندگی کیوں؟ بے نمازی والی زندگی کیوں؟ بے شریعت والا، بے سنت والا زندگی کیوں ہے؟ کیوں گزار رہے ہیں ہم؟ جب ہماری اپنی زندگی میں ہمیں ایک سیکنڈ ہم اپنی نہیں چلا سکتے، تو پھر اس زندگی کو رب کی امانت سمجھو اور رب ذوالجلال کی فرمان کے مطابق اس زندگی کو گزارو۔ یہی سیدھا راستہ اور یہی کامیابی والا راستہ ہے اور یہی کامیابی والا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ منتر کے بارے میں جسے ہم پڑھیں اور دوا کے بارے میں جسے ہم استعمال کریں اور بچالو کے بارے میں جس میں ہم جنگ وغیرہ میں اختیار کرتے ہیں، کیا یہ چیز خدا تعالیٰ کی قضاء و قدرت کو بدل دیتی ہے؟ فرمایا، یہ چیزیں بھی خدا تعالیٰ کی قضاء و قدرت سے ہیں۔ یہ دوا، یہ کچھ وظائف، کچھ ورد، کچھ منتر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدرت سے ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ دوا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے۔ یہ دوائی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اچھا، یہ دوائی جو اخذ کرتے ہیں، انسان کو نالج اور دماغ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بیماری کو بنایا اور ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ ایسا کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہو، اور اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اس کا نالج، اس کی حکمت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ دوائیں بھی انسان سنت سمجھ کر استعمال کرے اور یقین رکھے کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو پوچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو شدت غضب سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، گویا کہ انار کے دانے آپ کے عارض اقدس پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ پھر فرمایا، کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا کہ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے
قومیں ہلاک ہو گئیں مگر جب کہ قضاء و قدرت کے مسئلے میں انہوں نے مباحثہ کیا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، مگر مقرر قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث نہ کرنا، اور تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بد مذہب اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو تقدیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں بحث کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا۔ تو ہم تقدیر کے بارے میں بحث نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے ان کی مقدر ہی خراب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہماری مقدر ہی خراب ہے۔ نہیں، لکھنے والا اللہ ہے۔ آپ ایسا عمل کرو کہ جو آنے والی پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں، دعائیں مانگا کرو رب ذوالجلال سے، بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ کرو، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہے، عمر بڑھا دیا جاتا ہے، دعا کرو، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو پیارے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ تقدیر پہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی تقدیر خراب ہے، اچھا ہوا۔ کوئی اگر انسان پریشان حال ہے پھر اس کی تقدیر کو نہیں کوسنا چاہیے، پریشانی میں اپنی تقدیر کو نہیں کوسنا چاہیے۔ کوستے ہیں آج کل لوگ، جاہلانہ انداز اپناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاہلانہ کے کفریہ کلمات ہیں، اور کہہ دیتے ہیں خدا تعالیٰ نے صرف مجھے چن لیا ہے پریشانی کے لیے۔ ایسا الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، وہ اللہ کی مرضی ہے، جس طرح چاہے رکھے۔ ہم ہر حال میں شکریہ ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کر کے زندگی گزاریں، اور تقدیر کو کوسنا منع ہے، تقدیر کے اوپر بحث کرنا منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں، اسی میں بھلائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جب دنیا میں رہیں وفادار رسول بن کر رہیں، اور جب جائیں کلمے پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔